اچھا میر صاحب، محاذ کی بات کریں تو سیاسی محاذ ہمارے ہاں بڑا عام ہے. آج کل کچھ سیاسی محاذ پر نئے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور خاص طور پر بڑی ہلچل نظر دکھائی دے رہی ہے. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، وہ رابطے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ناصر ہم ناصر چٹھا کی 23 سال کے بعد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے جی. یعنی 23 سال تک یہ آپس میں رابطہ ان کا کوئی نہیں ہوا. 23 سال کا مطلب ہے کہ 79 میں شاید یہ ملے تھے اور اس وقت نہیں 89 میں ملے تھے اور اس کے بعد اب ملے ہیں. اور سلیم سیف اللہ اور ہمایوں اختر خاص طور پہ جو ایکٹیو تھے صدر اور ہم خیال کے ہیں، ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے سے بہت سے یعنی کہ ایک طرح کا اتحاد ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ بھی ہوا تاہم مانے کا نکالا جی مجھ سے پوچھا نہیں گیا. پنجاب کے صدر ہم خیال کے میں بس اب جا رہا ہوں، استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن ان کو بھی بنا لیا گیا ہے. تو مسلم لیگ خاصے انیشیٹو لے رہی ہے. وہ سندھ میں دوبارہ جا رہے ہیں، وہاں ممتاز بھٹو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اب دوبارہ وہ شکارپور میں سکھر میں اتریں گے، وہاں جلسہ کریں گے کمپین، کیونکہ سندھ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس دونوں پارٹیاں عمران خان اور نواز شریف دونوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ پنجاب کی پارٹی، پنجاب کے لیڈر ہیں تو انہیں نکلنا باہر. عمران خان کا جو گراف ہے وہ بلوچستان میں اچھا ہے اور اچھا خاصا ہے، یعنی کہ نون اس سے پیچھے نظر آتی ہے. خیبر پختونخوا میں تو بہت اچھا ہے، باقی پارٹیوں سب سے آگے نظر آتی ہیں. لیکن اب ان کو بھی سندھ میں کام کرنا ہے اور انہیں بھی سندھ میں اپنی طاقت ظاہر کرنی ہے. نواز شریف کو بھی وہاں زور لگانا ہے. اچھا بہت سارے لوگ جو جسے الیکٹیبل کہتے تھے، جو تحریک انصاف کی طرف جا رہے تھے، اب دوڑ لگی ہوئی ہے، کچھ بہت سارے توڑ کے یہ اپنی طرف لے آئے ہیں. تو یہ ایک ایسی سیاست بنتی دکھائی دیتی ہے جس سے لگتا ہے کہ خوب زور شور کے ساتھ جہاں گفتگو بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی اور الیکشن میں ایک جان ہی پر. ادھر پرویز الہی نے کہہ دیا ہے کہ صاحب اگر لوڈ شیڈنگ بننا ہوئی تو ہم حکومت پہ نکلنے پہ غور کریں گے. گویا وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ بھئی یار اگر پنجاب سے کچھ ووٹ لینے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تو ٹھینگا ملے گا، لوگ تو ووٹ نہیں دیں گے. ان کی اسیسمنٹ نظر آتی ہے وہ اب عوامی ایشو بات کر کے ہو سکتا ہے حکومت چھوڑنے کی بات کریں، وہ جس طرح ایم کیو ایم کرتی تھی، یا ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور گین کرنا ہو ان کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کہ نکلنے کے لیے پر توڑ رہے ہوں جی. اور اس وقت یعنی یوسف رضا گیلانی خطرے میں نہیں ہے بلکہ پوری حکومت کے لیے بھی ایک پورا امتحان کی پالیسی ہے جو چل رہی ہے. اور دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پر. جی بالکل دیکھتے ہیں اس پر بھی. اور خاص طور پر یوتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان ایم اے پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی سے. آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ اور اب میں نے ایمفسائز کیا ہے آپ کی یونیورسٹی کا نام لے دوں. تھینک یو سو مچ، آپ نے یونیورسٹی کا نام لے دیا. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ میں کافی دیر سے آپ جس طرح آپ کی بہت اچھی گرپ ہے اندرونی اور بیرونی معاملات، جتنے داخلہ معاملات ہیں ہمارے پاکستان میں ہو رہے ہیں، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بجلی، پانی، گیس اور یہ سارے معاملات جو بنیادی سہولتیں ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے تو ہم چلے وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو ہم ہے ہی نہیں اس میں کسی. لیکن اب اداروں میں بھی تصادم ہے اور اداروں میں کھلم کھلا تصادم سامنے آ رہا ہے. اس ساری صورتحال میں سارے جس طرح کی آپ نے صورتحال ابھی آپ نے بھی اس کے اوپر بڑی اچھی روشنی ڈالی، میں ساری صورتحال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا دو باتیں اس سے ریلیونٹ کہ ایک تو اس ساری صورتحال سے جو کلیشز ہیں اور جو مختلف معاملات اور پیچیدہ مسائل ہمارے سامنے ہیں، کیا اس ساری صورتحال کا کوئی حل ہے؟ کیا الیکشن اس کا واحد حل ہے اور کیا الیکشن سے پہلے بھی کوئی حل ہے؟ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بجٹ سر پر ہے ہمارے، کیا اس ساری صورتحال میں اور موجودہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے، بجٹ کی کیا شکل آپ دیکھتے ہیں، کیا شکل بن رہی ہے؟ دیکھیں جی بجٹ جو ہے یہ تو ہمارے ہاں مذاق بن کے رہ گیا ہے. پیپلز پارٹی کا ارادہ بھی کوئی ایسا بجٹ پیش کرنے کا نہیں ہے جو ایک سال ہمارے گزار سکے. ان کا ارادہ یہ تھا الیکشن بجٹ پیش کرنے کا اور الیکشن میں کچھ نام پیدا کرنے کا، تنخواہیں بڑھا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے جو شکل بنا کرتی ہے. اور انحصار ان کا 1 ارب اور 58 کروڑ ڈالر پہ اس پر ہے جو ہمیں امریکہ نے دینے ہیں، ہمارے واجب الادا ہیں. اس صورت میں کچھ بیلنس کر کے کچھ ابھی اس نے تیل کی قیمتیں کم نہیں کیں، یہ نہیں کیا، اور بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا چکے ہیں، پیٹرول کی قیمت مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں. اس سے جو لیویز آ رہی ہے، دوسرے ٹیکس آ رہے ہیں، ان ٹیکسوں کی مدد سے اپنا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر رہے ہیں. یہ تو ایک سیدھی بات ہے. اور اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ یہی کر رہے ہیں کہ جون تک تو جو کرنا کر لو، لیکن جون کے بعد یہ تاثر دو کہ وہ عوام کے لیے اچھا ہی اچھا کر رہے ہیں. اچھا وہ اچھا ہوتا نہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے اس قسم کے الیکشنرنگ کے کمپین میں جب آپ بجٹ لے کر آتے ہیں. تو بجٹ کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو الیکشن کے لیے کی جا رہی ہے، ملک کے لیے نہیں کی جا رہی. میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. دوسرا سوال آپ کا ہے اس حوالے سے کہ اس کا حل کوئی الیکشن سے پہلے بھی موجود ہے. نہیں جی، الیکشن سے پہلے کیوں کرنا ہے حل اس کا؟ جی اب رہ کیا گیا وقت؟ جی الیکشن وقت سے پہلے، وقت تو پہلے نہیں، اب تو کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں. جیسے کہا گیا تھا ستمبر اکتوبر میں الیکشن کرا دیے جائیں گے تو کرا دیے جائیں. 2-3 مہینے پارٹیاں اس میں گزاریں گی، وہ تو گزارنا ہی گزارنا ہے.
اور اگر الیکشن کے بعد اگر عوام نے سچ مچ ان پارٹیوں کو الیکٹ کر دیا، ان لوگوں کو الیکٹ کر دیا جو ذرا مختلف مزاج رکھتی ہیں، تو ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ اداروں کا تصادم جو ہے یہ بھی چینلائز ہو جائے گا. لیکن اس وقت تو لگتا ہے کہ فوج اور سول حکومت سیم پیج پہ نہیں ہے. عدلیہ یعنی کہ وہ سول حکومت سے خوشی نہیں ہے، وہ اپنا کھیل کھیل رہی ہے اور سارے ادارے اپنے اپنے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. صرف کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس سے یہ بھی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جو معاملات ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں حکومت سٹرونگ نہیں ہے. یعنی کہ وہ کسی سٹرونگ پوزیشن کے ساتھ امریکہ سے بات نہیں کر رہی، نیٹو سے بات نہیں کر رہی، بلکہ چاہتی ہے کہ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑ سے ان سے کچھ لے دلا بھی لیں اور ان کی بات پوری مان لیں. ڈر اس بات کا ہے کہ جو فیصلے ہوں گے امریکہ کے ساتھ یا نیٹو کے ساتھ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوں گے، حکومت کے مفاد میں ہوں گے. جی ملیحہ ہاشمی، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی اس پہ گرپ ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یا بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان سب کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے سر پہ چھت بھی ہے، کھانے کے لیے روٹی ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے. میں ان لوگوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی کہ جو جب آپ KFC میکڈونلڈ سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اشارے کے پار کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ایک بچہ کھانا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. سر وہ کلاس کے درجہ ہے، وہ کیا کریں؟ مطلب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کوئی لیپ ٹاپ دے کے جو ہے ووٹ خریدنے کی کوشش میں ہے، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں خریدنے کی کوشش میں ہے، کوئی مطلب آپ کو کہتا ہے کہ ہم 10,000 مہینے کا دے دیں گے آپ بس ووٹ دے دیں. تو کدھر جائے یہ لوور مڈل کلاس، کدھر جائے؟ ٹھیک بات ہے جی. لوور مڈل کلاس تو ایک بات ہے، ہماری تو بڑا حصہ جو ہے وہ لوور مڈل کلاس نہیں بلکہ غریب کلاس کا بن گیا جی. بلو پاورٹی لائن لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. گندگی کے دیر سے اٹھا کر کھانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرق ہے امیر کا اور غریب کا، پہلے یہ کمیونسٹوں کا نعرہ تھا، اب پوری دنیا کا نعرہ ہے. وال سٹریٹ آکوپائی کا نعرہ کیا ہے کہ 1% ایلیٹ جو ہے وہ 99% لوگوں کو لوٹ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیپٹل سسٹم ایسا سسٹم ہے جس میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو طبقہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، امریکہ کی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے، جنگوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی بڑی لابی ہیں. اسرائیل کی لابی تو چھوڑی ہے، یہ ڈرگ کی لابی ہے، فارماسیوٹیکل لابی ہے، آئل لابی ہے، آٹوموبائل لابی ہے، اور جنگ کی جو اسلحہ ساز فیکٹری ہیں ان کی لابی ہے. انہوں نے مل کر دنیا کو ایک جہنم بنا دیا ہے. اور امریکہ کے عوام جو ہیں، عام آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، لٹ رہا ہے، اس سے گھر ان سے چھن رہے ہیں. ان کی غربت ہمارے جیسی نہیں ہے، لیکن ان کے معیار کے لحاظ سے جو ان کی غربت ہے وہ بھی ایسی ہے کہ وہاں اب لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے ہیں. تو یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کیپٹلسٹ دنیا میں، جو کہ کمیونزم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ مسئلہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہیو ناٹس کا فرق بہت بڑھ گیا ہے. وال سٹریٹ آکوپائی موومنٹ، وہ کسی نے کہا ہے کہ لینن اور مارکس کے پاس صورتحال جو تھی اتنی گمبھیر نہ تھی جتنی آج ہے. یعنی جو مارکس اور لینن نے عہد پایا تھا اور لینن جو انقلاب لے کر آیا تھا وہ شاید اتنے بڑے ظلم کے خلاف نہیں تھا جتنا بڑا ظلم عام آدمی پہ اب کیا جا رہا ہے. تو پاکستان تو اس لحاظ سے اچھا افسوس اس بات کا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے وسائل کم ہوں گے، ٹھیک ہے ہم میں خرابیاں ہوں گی، ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن انتہا یہ ہے کہ ہم نے تو بیڈ گورننس کی انتہا کر دی. ہم جس کو کامیاب سیاست کہتے ہیں وہ کامیاب سیاست تو ہوگی جن معنوں میں یہ سیاست کا لفظ، سیاست اور سیاست بازی میں فرق ہوتا ہے. جس طرح اعلیٰ ادب میں کہا جاتا ہے کہ عشق اور عشق بازی میں فرق ہے، اس طرح سیاست اور سیاست بازی میں فرق ہے. اور جو سیاست بازی ہم کر رہے ہیں یہ تدبر نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ شپ نہیں ہے، اس نے گورننس کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں نا جی. فیوچر انشاءاللہ روشن ہوگا جی. پاکستان کے عوام ویجیلنٹ ہے، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں. عرب سپرنگ تو نظر آ رہا ہے جی. ہمارا سپرنگ جو ہے، بہار جو ہے، اس کے کھلے ہوئے گلاب بھی ہم صاف دیکھ رہے ہیں جی. امید کی کرن لگتا ہے جی. مجھے پتا ہے عمران خان کا نام سننا چاہ رہی ہیں. میں عمران خان سے اپنے تعلقات جو ہے بڑے اچھے ہیں اور میں بھی اس کے بڑے حامیوں میں سے ہوں، لیکن یہاں میں سیاست نہیں کروں گا. منصور ریاض، آپ لاء کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عثمان صاحب نے کہا سب نے لوڈ شیڈنگ اور سب کا ہر چیز کا مسئلہ ہے اس ملک میں، اسی طرح زراعت کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. انپٹس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اور کسان کو کچھ بھی نہیں بچ رہا، نہ بجلی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، ہر چیز بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اس کے بعد میں آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. آرٹیکل 63 کہتا ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کر سکتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ کی. اسی طرح ہمارا PM بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کون ممبر آف پارلیمنٹ ہے؟
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छा, साहब हैं, ठीक। तो वो तो उसमें खैर- हमारा स्पीकर कर वो सकता एक है, बात, उनको लेकिन आपका disqualify वो सवाल कर का सकता वो है। हिस्सा तो बड़ा क्या ये important मिली भगत है, ये दोनों भाई भाई खेल रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं? तो मैं इसका- सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि यूथ को अब समझ आ गई है, हम लोग अब बेवकूफ नहीं बनने वाले। हमें भी यूथ की समझ आ गई है। अच्छा, असल बात जो आप कह रहे हैं कि एक तो खैर ये कर रहे हैं, पहला सवाल का हिस्सा क्या था, वो ज़राअत का। देखिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुल्क कायम इसलिए है कि जहाँ की ज़राअत मजबूत है। हम इसलिए कायम है कि हमें खाने को रोटी मिल जाती है, इसलिए मजबूत है कि हमारी गंदम इतनी सरप्लस हो गई है कि हम चाहते हैं कि बाहर बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। अपने अलावा अफगानिस्तान को फीड कर रहे हैं। हमारी कपास की फसल ऐसी होती है कि हम अपनी कपास पर, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारा 60% से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है। हम कपड़े पहनते भी हैं, दूसरों को भी पहनाते हैं, धागा भी बेचते हैं, रुई भी बेचते हैं, और कई चीज़ों की वजह से हम फंसे हुए हैं। उसके बावजूद भी हम दुनिया में अपनी उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जिंदा हैं जी। हमारे चावल हैं, खुद खाते हैं, दुनिया में उसकी खुशबुएँ फैलाते हैं, सब करते हैं। ज़राअत हमारा बुनियाद है जी। और यकीनन तौर पर हमने खाद महंगी कर दी, यकीनी तौर पर हमने बहुत सारी और हमाकतें की हैं। उसके बावजूद भी ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी तरह जो हमारी क़यादत है, पहली चीज़ इस पर जोर दे, या हाई टेक और इंडस्ट्री और फलानी चीज़ें करने के बजाय जिस चीज़ पे उसे जोर देना है और इसरार करना है, वो है बेसिक तौर पर हमारी ज़राअत। हमें देखिए, उसने महातिर मोहम्मद ने क्या किया था, फार्म टू सिटी जो मार्केट, उसने सड़कें बिल्ड की थी। हमें बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर बेस्ड करना है। हमारे मुल्क की तरक्की का बहुत बड़ा दारोमदार इस बात पर है कि हम बाकी बातों पर ज़राअत को, एग्रीकल्चर को तरजीह दें, और उसके ज़रिए से हम बात को लेकर आगे बढ़ें और चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सोचने की बात है जी। बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारी यूथ भी गहरी नज़र रखती है आज के मुल्की और सियासी हालात पर। अच्छा मेरे साहब, अली मूसा गिलानी ने जो उनके एफी ड्रेन का केस था उसके हवाले से बयान रिकॉर्ड करवाया और नफ़ी की, आप क्या समझते हैं अब ये किस तरफ जाएगा, या उनका बयान रिकॉर्ड करवाना कोई मखसूस हालात के पेश नज़र है? देखें जी, वो तो ये है कि दूसरी बार में बुलाया, पहली बार कहा गया कि उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन लगता है कि ये प्रेशर इतना आया कि उन्हें जाना पड़ा है, और ज़ाहिर है कि वो हर बात की तरदीद कर रहे हैं। उनके पास कुछ लोगों के एफिडेविट भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो लोग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आते रहे उसकी लिस्ट मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे। वो लिस्ट को मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम है वो सारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आते जाते रहे हैं। तो ये कहना कि हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, जो आदमी उनका सेक्रेटरी दिखाया जाता है तौक़ीद नाम का, वो कहते हैं मैं तो उसकी शक्ल नहीं पहचानता। और यहाँ ये सूरत हाल है कि वो उसका एक तरह का डिक्लेयर्ड सेक्रेटरी था, उसको साबित करना, ये करना, ये भी प्रोसिक्यूशन का एक मरहला होगा। फंसे हुए हैं इस मामले में, वज़ीर-ए-आज़म खुद फंसे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में जज्बाती हो गए हैं। वो कहते हैं मूसा रज़ा और बिलावल जो हैं भाई भाई हैं, तो इस तरह की बात भी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो खास से इस में टाइट सूरत हाल में है। और लेकिन इन्हें मुकदमा तो फेस करना है ना जी। और चूँकि फ़ौज से आदमी आता है तो उन्होंने ये भी कहा कि डेपुटेशन में आने वाले कौन होते हैं, हमारे मतहद अदारा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। ये बच्चों वाली बातें थी जो वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें ये फेस करना है। उनको ये भी मालूम है कि उन्हें अगर जाना है तो जाने से पहले इस मुकदमे को कोई फैसला करवा लें। कोई बार्गन करना चाहते हैं कि मैं चला जाऊँगा कि ये फैसला कर दिया जाए, लेकिन इसमें वो फंस गए हैं, ऐसे ही फंसे हैं जैसे चौधरी बरादरान मूनसलाई के मुकदमे में फंसे थे और बुरी तरह फंसे थे। तो बहरहाल ये सियासत का भी हिस्सा है और सब चीज़ें जो है अपना रास्ता इख्तियार करती हैं और ठीक कोई ना कोई राह निकल आएगी जी। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और साथ जाते जाते मैं ये कहूँगी कि फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम में मज़ीद जो आप चाहते हैं उसको शामिल कर सकें। और आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल आईडी यकीनन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप हमें जो सवाल करना चाहेंगे करंट अफेयर के हवाले से, मुल्की और सियासी हालात के हवाले से, जो मीर साहब से जानना चाहते हैं, और यकीनन आपको उसका जो जवाब है वो ऑन एयर दिया जाएगा। तो आपके ईमेल और फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी बहुत सारे अहम मुल्की और सियासी वाक़यात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।